سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ دے اندر شریک نے اور صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے. ہر صحابی رسول دے پیٹ دے اتے ایک پتھر بنیا ہویا اور سرکار دے پیٹ مبارک تے 2 پتھر بننے ہوئے نے. تو میرے دوستو جدو سیدنا جابر نے ویکھیا کہ سرکار دے پیٹ مبارک تے 2 پتھر بننے ہوئے نے اور دل دے اندر ارادہ کیتا، خیال کیتا، تصور آ گیا کہ سرکار نو بڑی بھوک مبارک لگی ہوئی ہے. آؤ میرے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، او صحابی رسول اپنی بیوی دے کول تشریف لے آئے. آ کے فرمایا کہ اللہ دی بندی اج میں غزوہ تبوک دے واقعہ دے اندر سرکار دے نال جنگ دے اندر تشریف فرما ہویا. جنگ دے اندر میں اللہ تعالیٰ دے نبی دے نال سا میں ویکھیا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے پیٹ تو کپڑا مبارک ہٹیا. اللہ تعالیٰ دے نبی نے پیٹ مبارک تے 2 پتھر بننے ہوئے نے اور میں اے تصور کیتا سرکار نو بڑی بھوک مبارک لگی ہوئی ہے. اے اللہ تعالیٰ دی بندی اج میرا ارادہ سرکار دی دعوت دا اعلان کریے. رب کعبہ دی قسم او بی بڑی سرکار دے نال محبت رکھ دیئے، بڑی سرکار دے نال عقیدت رکھ دیئے. عرض کر رہی ہے کہ اے صحابی رسول جا سرکار دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، جا کے سرکار نو دعوت دا پیغام دے دیو. عزیزان گرامی صحابی رسول سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. عرض کی تھی سونیا اج آپ دا غلام آپ دی دعوت کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ دے نبی نے دعوت قبول فرما لی. عرض کرنے سونیا گھر دے اندر چھوٹا جا بکری دا بچہ موجود ہے، 10 بندیاں دا کھانا موجود ہے. اے کملی والے آپ تشریف لے آؤ، اپنے 10 صحابہ کرام اپنے 10 غلاماں نو لے آؤ. عزیزان گرامی سرکار نے سارے صحابہ کرام دے اندر اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ سارے تیار ہو جاؤ، اج دوپہر دا کھانا سیدنا جابر دے گھر ہے. عزیزان گرامی جدو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلان نبوت سن رہے نے، آپ نے اللہ تعالیٰ دے نبی دا اعلان سنیا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی سارے ہزارہ صحابہ کرام دے اندر اعلان فرما رہے نے کہ آج سارے صحابہ کرام دی دعوت جابر دے گا رہے. عزیزان گرامی اکھاں چو آنسو آ گئے، اسے لمحے دے اندر اپنے گھر تشریف فرما ہو گئے. عزیزان گرامی جدو گھر دے اندر پہنچ گئے آپ دی زوجہ محترمہ وے کے پریشان ہو گئیاں. صحابی رسول اکھاں چو اتھرو آ رہے نے، زاروں قطار ہو رہے اور رون دی وجہ کی وے. عرض کی تھی میں سرکار نو 10 بندیاں دا عرض کی تھی. سرکار نے ہزارہ صحابہ کرام دے اندر اعلان فرمایا کہ آج ساریاں دی دعوت جابر دے گا رہے. عزیزان گرامی بی بی بڑی پریشان ہو گئی. عرض کری اے صحابی رسول پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ اساں دعوت دیتی اللہ تعالیٰ دے نبی نو، اللہ تعالیٰ دے نبی نے اپنے غلامہ دے اندر اعلان کیتا اے غلام جانا تے اللہ تعالیٰ دے نبی محمد سرکار جانا. سامعین کرام جدو اعلان ہو گیا سرکار دی دعوت دا بالکل انتظام ہویا تو آپ دی زوجہ محترمہ آپ نے بکری دا بچہ ذبح کیتا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اپنی بیوی نو آکھیا کہ جلدی کرو سرکار واسطے کھانا تیار کرو. تو سامعین اکرام جدو کھانا بالکل تیار ہو گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے. عرض کیتی سونیا کھانا تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی نے اعلان فرمایا کہ اے جابر صحابہ کرام اور میں آپ دے مہمان بن رہے ہیں. تو میرے دوستو جدو اللہ تعالیٰ دے نبی اور سارے صحابہ کرام ہزاراں دی تعداد دے اندر سیدنا جابر دے گھر تشریف فرما ہوئے تو جابر دی اکھاں چو اتھرو آ رہے نے. اللہ تعالیٰ دے نبی نے سالن علی ہنڈیاں مبارک آپ نے ہانڈی دا ڈھکن اٹھایا اور لواب دہن اس سالن دے اندر ڈالیا اور روٹیاں نو اپنا ید اللہ والا ہاتھ لایا. صحابہ کرام اس منظر نو ملاحظہ فرما رہے نے، صحابہ کرام ویکھ رہے نے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے سالن دا ڈھکن اٹھایا اور اپنا لواب دہن اس سالن دے اندر چھٹیا. تو سامعین اکرام صحابہ کرام سارا منظر ویکھ رہے نے. ادھر سیدنا جابر سرکار دی بارگاہ دے اندر تشریف فرما نے، ادھر آپ دی زوجہ محترمہ کھانا تیار کر رہی نے. تے تیسرے لمحے دے اندر آپ نے ویکھ رہے نے کہ آپ دا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی نو ذبح کر رہا ہے. کیا ویر جس طرح بابے نے بکری دا بچہ ذبح کیتا میں تینوں بھی ذبح کراں. تو سامعین اکرام بچیاں دی فطرت ہے، اگر اساں بچیاں دے سامنے موبائل کانوں لائیے تے بچہ بھی ساڑی نکل اتارے گا. جو بھی ایسا کام کریے
ساڈا بچہ ساڈی نقل ضرور اتارے گا۔ تو سامعین اکرام، صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی خدمت اندر تشریف فرمانے، آپ دی زوجہ سرکار واسطے کھانا بنا رہی نے، لیکن آپ دے دوویں شہزادے بڑے نے چھوٹے نو ذبح کیتا، اور ماں نو پتہ چل گیا، بڑا پریشان ہویا، چھت تو گریا، اس دی روح پرواز کر گئی، دوواں دا انتقال ہو چکیا ہے۔ رب کعبہ دی قسم جدوں ماں نے ویکھیا کہ دوویں بیٹے شہید ہو چکے نے، دوویں بیٹے فوت ہو چکے نے، اور دل دے اندر ارادہ کیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے نبی نے اس بات علم ہو جائے، خبر ہو جائے، تو سرکار تے کھانا نہ کھان گے، سرکار پریشان ہو جان گے، اور آسے پاسے محلے دے لوگ سارے تانا دین گے کہ اللہ تعالیٰ دا نبی، اللہ تعالیٰ دا محبوب انہاں دے گھر مہمان بن کے آئے، انہاں دے بیٹے فوت ہو گئے، بیٹے دے انتقال ہو گیا۔ تو سامعین اکرام، بڑے صبر تے تحمل دے نال اپنے دوویں شہزادیاں نو کمرے دے اندر لٹا کے لاشاں دے اوتے کپڑا پایا تے سرکار دی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جدو کھانا بالکل تیار ہو گیا، رب کعبہ دی قسم، صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ دے کول کھانا لین واسطے آ گئے۔ کھانا بالکل تیار ہو گیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر کھانا پیش کیتا گیا۔ عزیزان گرامی، جدو سرکار نو کھانا پیش کیتا گیا، رب کعبہ دی قسم اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے کلمہ پڑھنے والیا، اے میرے پیارے صحابی حضرت سیدنا جابر، جا اپنے شہزادیاں نو لے آ، اپنے بیٹیاں نو لے آ، جتنے دیتا تیرے بیٹے دسترخوان تے نہ آن گے، میں اللہ تعالیٰ دا نبی کھانا شروع نہ کراں گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ دے کول تشریف لے گئے، عرض کرن بی بی، اللہ تعالیٰ دے نبی دا اعلان ہے کہ جلدی کرو اپنے بیٹیاں نو دسترخوان تے لے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ دا نبی کھانا شروع فرما دے وے۔ عزیزان گرامی، آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، عرض کر رہیاں نے کہ او بیٹے کھیلن واسطے ہمسایاں دے گھر گئے نے۔ رب کعبہ دی قسم، سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کیتی سونیا آپ کھانا شروع فرما دیو، میرے شہزادے کھیلن واسطے چلے گئے نے۔ رب کعبہ دی قسم، جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر اے پیغام پہنچیا کہ سیدنا جابر دے بیٹے گھر دے اندر موجود نہیں، تو سیدنا جابر عرض کر رہے، یا رسول اللہ کھانے دا ذائقہ ختم ہو جائے گا، یا رسول اللہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ تناول فرماؤ۔ تو سرکار نے دوسری مرتبہ بھیجیا کہ اے جابر جاؤ اپنے شہزادیاں نو لے آؤ، اے جابر جاؤ اپنے بیٹے نو لے آؤ۔ رب کائنات دا اے مینوں حکم ہو چکیا ہے کہ جتنی دیر تک سیدنا جابر آپ دے بیٹے دسترخوان تے نہ آن گے، اللہ تعالیٰ دا نبی کھانا شروع نہیں فرمائے گا۔ تو سامعین اکرام، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ دے کول چلے گئے۔ عزیزان گرامی، جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ دے کول چلے گئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ دی بندی میرے بیٹے کی تشریف لے گئی نے، اکھا جو آنسو آگے زاروں قطار ہو رہی نے، عرض کر رہی ہیں بیٹے اس جہان دے اندر چلے گئے نے جس جہان تو کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ رب کعبہ دی قسمیں پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ دے نبی ساڈے گھر مہمان بن کے آئے نے، اگر آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلاوے او بندہ بڑا خوشیاں دا اظہار کردا ہے کہ میں سرکار دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہاں، او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے مقام تو صدقے جاواں۔ اگر بندہ روزہ رسول تے چلا جاوے، اگر بندہ سرکار دے کول چلا جاوے، بڑی خوشی دا اظہار کردا ہے۔ اگر سرکار جابر دے گھر آ جان، اے جابر تیری قسمت نو سلام ہے۔ رب کعبہ دی قسم، جدو سیدنا جابر آپ نو علم ہو گیا میرے بیٹے دوئے فوت ہو گئے نے، سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے، زاروں قطار ہو رہے نے، ہاتھ بن کے عرض کر رہے نے، نہ دکھڑے سنایا بن دیئے، نانی روایا بن دیئے، نہ دکھڑے سنایا بن دیئے، نانی روایا بن دیئے، محبوبہ دے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے۔ تو
تو سامعین اکرام جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، عرض کیتی سونیا میرے بیٹے اس دنیا تو چلے گئے، سارا واقعہ پیش کیتا کہ کملی والیا میں آپ دی دعوت واسطے آپ نے کھانے واسطے بکری دا بچہ ذبح کیتا، لیکن میرے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی نو ذبح کرتا، بڑے بیٹے دا بھی انتقال ہو چکیا ہے، چھوٹے دا بھی انتقال ہو چکیا، کملی والیا میرے بیٹے نہیں آ سکتے، لہذا آپ مہربانی فرماؤ کہ آپ کھانا شروع فرما دیو۔ تو سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے جابر جلدی کرو اپنے بیٹے کے لاشیں لے آؤ۔ رب کعبہ کی قسم جب سیدنا جابر اپنے بیٹوں کی لاشیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کے سامنے پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے مولا کریم میں تیرا نبی ہوں، اے مولا کریم میں تیرا پیغمبر ہوں، اے مولا کریم اگر تجھے مجھ سے محبت ہے آج اپنی محبت کا اظہار فرما کہ آج میں اپنے غلام کے گھر اپنے صحابی کے گھر آج مہمان بن کے آیا، اے مولا کریم آج اس کے بیٹے زندہ فرما دے۔ تو سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے مولا کریم مہربانی فرما کہ جابر کے بیٹے زندہ فرما۔ تو سامعین اکرام ابھی ید اللہ والے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کی زبان پہ لفظ جاری و ساری ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ آپ کے دونوں بیٹے جو فوت ہو چکے تھے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئے۔ تو سامعین کرام سرکار نے جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو مکمل کیا، اپنی دعا کو مکمل کیا، رب کعبہ کی قسم دونوں شہزادے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئے اور آپ پر درود و سلام پڑھا، سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کیا، صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام کھانا کھا کر چلے گئے، ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام جمع غفیر ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کے چلے گئے اور صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں شہزادے سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو سامعین کرام جب کھانا تناول ہو چکا صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کچھ صحابہ کرام سرکار کے بعد تشریف فرما ہے، تو سیدنا جابر کے بیٹے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار کا کرتا مبارک پکڑا، عرض کی کملی والے رب کائنات نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا، رب کائنات نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ یا رسول اللہ کملی والے آپ نے ہمیں زندہ کیا، آپ کا یہ بڑا کمال ہے، رب کائنات نے آپ کو یہ بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن کملی والے جو بکری کا بچہ ذبح ہوا صحابہ کرام کھا گئے، آپ نے تناول کیا، ہم نے کھایا، اے کملی والے وہ تو ہماری کھیلنے کی جگہ تھی، اے کملی والے وہ تو ہماری کھیلنے کی چیز تھی، تو یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں زندہ کر سکتے ہیں تو یہ بکری کا بچہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین اکرام میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اندر اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ مجھے تو رب کائنات نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ میں چاند کو اشارہ کروں تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو کر میرے قدموں میں آ جائے، اگر میں سورج کو اشارہ کروں وہ سورج بھی کھیلتا ہوا مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہوا میری بارگاہ میں آ جائے۔ تو جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دونوں شہزادوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو بکری کا بچہ چاہیے، وہ تو ہماری کھیلنے کی چیز تھی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ جلدی کرو ساری ہڈیاں اکٹھی کرو، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ مبارک کی برکت اتنی ہے، آپ کے لعاب دہن کی برکت اتنی ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام نے کھانا کھایا، اور جب سرکار کا حکم ہوا کہ اے میرے پیارے صحابہ ہڈیاں اکٹھی کرو، اور جب ہڈیوں کا ڈھیر لگ گیا، جب ہڈیوں کا انبار لگ گیا، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ ان ہڈیوں پہ پھیرا، وہ ہڈیاں جو ایک بکری کا بچہ ذبح ہوا اس کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے، گوشت ہڈیوں سے جدا ہوا، ہر صحابہ کرام نے کھایا، سرکار نے کھایا، اور گوشت ہڈیوں سے جدا ہو کر صحابہ کرام کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب وہ ہڈیاں سامنے سرکار کے تشریف فرما ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے ید اللہ والا ہاتھ ان ہڈیوں پہ پھیرا، رب کعبہ کی قسم سارے صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیوں جس کے اوپر سرکار نے ہاتھ پھیرا اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے وہ بکری بھی زندہ ہو گئی۔ تو سامعین